دین پر صدیق جیسی استقامت چاہیے على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرا محترم بھائی بزرگوں، یہ ایام حج چل رہے ہیں اور اس کے بعد پھر عشرہ ذی الحجہ شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد ایام قربانی شروع ہوں گے۔ ایام حج بھی مبارک ہیں اور جو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے یہ بھی مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس پہلے عشرے کی باقاعدہ قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ان کے اندر عبادت کا حکم ہے اور ان کی عبادت کی اہمیت اتنی ہے کہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا احسان کیا ہمارے ساتھ کہ اگر رمضان میں شب قدر چھوٹی ہے تو یہ 10 راتیں جاگ لو، ثواب اس کے برابر مل جائے، کیونکہ یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مخصوص دن ہے حجاج کے لیے، اور ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ حجاج کو بہت نوازتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا گیا کہ جب چاند نکل آیا، جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، اب وہ اپنے لب نہ تراشیں، اپنی مونچھیں نہ کاٹیں، بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ وہاں حاجیوں کو یہ حکم ہے، تم حج کرنے تو نہیں جا سکے، لیکن کم سے کم ان حاجیوں کے ساتھ کسی درجے میں تمہاری مشابہت ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اس مشابہت کی بنیاد پر جو حجاج کو دے رہا ہے کچھ نہ کچھ ہمیں یہاں پر عطا فرما دے، کہ میرے بندوں نے میرے عاشقوں جیسی صورت تو بنائی ہے، میرے عشاق میں وہاں جا کر شامل تو نہ ہو سکے، لیکن یہاں پر اظہار کیا اس بات کہ اللہ ہم بھی تیرے عاشقوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جو قربانی کرنا چاہے وہ بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، تاکہ حجاج کے ساتھ کسی درجے میں مشابہت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت ہو جائے تو کام بن جائے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 10 دنوں میں نہ کاٹیں اور اس کے بعد صاف کر دیں۔ الحمدللہ یرحمک اللہ جو کہہ دو کیسے بھئی زور سے کہنا ضروری ہے تاکہ میں جواب دوں آپ کو۔ یرحمک اللہ کا جواب زور سے ہے،
الحمدللہ جب کہا جائے کہ رحمت اللہ زور سے کو، تاکہ اس کا جواب دیا جائے یہدیکم اللہ۔ آپ من میں کہیں گے تو جواب کیسے ملے گا، دعا کیسے ملے گی؟ تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، صاف نہ کریں تاکہ حجاج کے ساتھ ہماری کیا ہو، مشابہت، کسی درجے میں ہماری مشابہت ہو جائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں، کسی نہ کسی درجے میں نواز دے، عطا فرما دے۔ تو یہ 10 دن خاص دن ہیں، ان میں ہمیں عبادت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، ذکر میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، اور دیگر اعمال میں بھی کیا ہو، اضافہ ہو۔ جب ادھر سے در کھلا ہے نوازنے کا، تو ہمیں بھی اپنے دامن کو سمیٹنا نہیں چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہم اپنے دامن کو گشادہ رکھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان کی عنایات کو ہم بھی حاصل کر سکیں۔ تو جو عام دنوں میں عبادت ہے، اس عام عبادت سے کسی نہ کسی درجے میں ہماری عبادتوں میں کیا ہو، اضافہ ہو۔ 1 سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے ایک روزے کا، اور پھر 1 رات جاگنے پر شب قدر کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اجر دے رہا ہے۔ کیسی نوازش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی! اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتنا دینا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ دینے والا تو سخی ہے، لینے والا بخیل ہے۔ عجیب حال ہے، دینے والا سخی ہے، لینے والا بخیل ہے۔ یہاں پر ہمیشہ شکایت دینے والے کو رہتی ہے، لینے والے کو نہیں رہتی۔ دینے والا یہاں کہتا ہے کہ لینے والا ہی کم، در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ اللہ کی رحمت کے در تو کھلے ہوئے ہیں، ہم نے مانگنا چھوڑا ہے۔ وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے اذا لم يسأل اللہ یغضب۔ عجیب ہے، کہا تم نہیں مانگو گے ہم ناراض ہو جائیں گے، نہیں مانگو گے تو ناراض ہو جائیں گے، اور جتنا مانگو گے اتنے ہی ہم خوش ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو اگر کسی سے زیادہ مانگو تو انشاءاللہ دوستی ختم ہو جائے گی۔ کسی آدمی سے تعلقات ختم کرنا ہو، آپ قرض مانگ لو، انشاءاللہ تعلقات ختم۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنا ہو تو کیا کر لو، اللہ سے مانگنا شروع کر دو، خوب مانگو، اللہ سے تعلق ہو جائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، نوازش ہے، اللہ کی عطا ہے۔ تو بہرحال چاند دیکھنے کے بعد ہمیں ناخن نہیں کاٹنا ہے، لبوں کو نہیں تراشنا ہے، اور ان دنوں میں عبادت کا ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت دے تو جانور کو قربانی کا پہلے سے لے آئیں۔ وسعت کا مطلب یہ ہے گھر میں گنجائش ہو، ہمارے جانور سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی آپ کے پاس 2 کمرے ہیں، وہاں تو جانور رکھتے نہیں، باہر روڈ پہ باندھ دیا، جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی، دوسرے چاہے وہ مسلمان ہو یا برادران وطن، ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ انسان تو انسان، ہمارے کسی عمل سے جانور کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ نے اگر بڑا مکان دیا، کشادہ مکان دیا ہے، صحن آپ کا بڑا ہے، آپ جانور لا کر کے اس میں باندھو، یہی تو ہوگا 10-15 دن آپ کا صحن گندا ہو جائے گا۔ اور یہ آپ اس لیے کریں گے کہ میں اللہ کی محبت میں اس کو لایا ہوں، جانور کو میں پالوں گا، 10-15 دن رکھوں گا، کھلاؤں گا، تو اس سے ایک گنا تعلق ہو جائے گا، محبت ہو جائے گی۔ پھر اس کو ہم اللہ کے نام پر قربان کریں گے تو کچھ تو دل دکھے گا، کچھ تو دل کے اندر اس کی دیا اور اس کا پیار آئے گا۔ یہ نہیں کہ بازار سے آج لائے اور آج ہی کر دی، تو کیا اس سے تعلق ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کہ یہ در حقیقت قربانی ہے کیا؟ جان کا بدل ہے۔ کیا ہے؟ انسانی جان کا بدل ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدل میں کیا ہے؟ جانور کو رکھا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ نے کیا دیا؟ کہ جی 50 نمازیں دی۔ ارے بہت ہیں، تو جاؤ کم کرا کے آؤ۔
اللہ کے نبی تشریف لے گئے، 5 کم ہو گئے. پھر آئے کہ ابھی اور زیادہ ہے. ان امتک لا تطیق بذلک، آپ کی امت اس کی سکت نہیں رکھتی، نہیں پڑھ سکتی 45 پہ. پھر آپ گئے، پھر 5 کم ہو گئے. 9 مرتبہ جا کے 45 کم ہو گئی. کتنی کم ہو گئی؟ 45 کم ہو گئی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے. آپ نے کہا نہیں، اب مجھے حیا آتی ہے. 5 کم ہو رہی ہیں، اگر اس بار گئے 5 کم ہو گئی تو امت کے لیے لے کے کیا جاؤں گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا. بے نمازی سوچ رہے ہوں گے وہ بھی ٹھیک تھا، اگر پوری ختم ہو جاتی، رگڑا تو ختم ہوتا، آنا ہی نہ پڑتا. یہ بہت بڑی محرومی ہوتی کہ اللہ سے جو رابطے کا ذریعہ تھا وہی ختم ہو جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے 5 کم کرا کے کتنی رکھی؟ 5. اب اللہ کے نبی نے کہا مجھے حیا آتی ہے. تو اوپر سے صدا آئی، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ہمارے یہاں بات بدلی نہیں جاتی اور ہم بندوں پہ ظلم نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا ادا کرنے میں 5 ہیں، ثواب میں 50 ہیں. ادا کرنے میں کتنی ہیں؟ 5 ہیں، اور ثواب میں 50 ہیں. ثواب 50 کا ملے گا. یا قربانی میں بھی یہی ہے کہ ادا کرنے میں تم جانور قربان کر رہے ہو، ثواب تمہاری جان کا دے رہے ہیں. ہم ذبح کیا کرتے ہیں؟ جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن جانور بدل کس کا ہے؟ ہماری جان کا بدل ہے. تو ثواب اللہ ہمیں اپنی جان کے ذبح کرنے کا دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ نوازش ہے، عنایت ہے. اگر اللہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی حکم دیتا کہ ہر آدمی کیا کرے؟ اپنے بیٹے پہ چھری چلائے، اپنے بیٹے کو ذبح کرے. وہاں تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا کہہ دیا تھا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو چاہے کر ڈالو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. یہاں جب بیٹے سے باپ کہتا بیٹا کل کو تجھے ذبح کرنا ہے، تو بیٹا کہتا ابا جی ٹھیک ہے، میں بھی چھری تیز کر رہا ہوں، تمہیں کو ذبح کر دوں گا. اور ماں ہو سکتا راتی میں ابا کو انڈا دیتی کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی کہ جانور کو بدل بنا دیا. کس کا؟ ہماری جان کا. جب جان کا بدل ہے تو ہماری جان کتنی قیمتی ہے. اگر کوئی ہمیں خریدنا چاہے تو ہم اپنے آپ کو کتنے کا بیچیں گے؟ کوئی قیمت لگانا چاہے تو بھی ہم اپنے آپ کو بیچنے کو تیار نہیں ہوں گے. میں آپ سے کہوں آپ اپنی دونوں آنکھیں دے تو ہم آپ کو 10 لاکھ روپے دیتے ہیں، آپ میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا. ہوگا کوئی تیار؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. ہم کہیں جناب 5 لاکھ روپے دیں گے، ایک ہاتھ دے دو اپنا. ہوگا کوئی تیار؟ نہیں ہو سکتا. ایک ٹانگ دے دو کہ 10 لاکھ روپے دیں گے، کوئی تیار نہیں ہوگا. ایسے جتنے بھی پارٹس ہیں جسم کے، ان کی اگر ایک ایک کر کے قیمت لگائی جائے تو کروڑ روپے بیٹھے گی. جب اس کی اتنی ساری قیمت بیٹھ رہی ہے تو اب اس کے مقابلے میں جانور کتنا قیمتی لانا چاہیے؟ بھئی قیمت تو ہماری ہے نا سر، کہ میری اپنی قیمت کتنی ہے، کہ کروڑوں روپیہ میری اپنی قیمت ہے. تو جانور کون سا لائیں؟ مرا ہوا، بالکل مرگلا، جو چلنے کے قابل بھی نہ ہو، سڑا ہوا ایک دم. کان کا کیا ہے؟ وہ بھی لنگڑا، کان کا کٹا ہوا. ایک ساتھ کانپور میں جانور لائے جس کے اندر جتنے عیب ہو سکتے ہیں سب تھے، لیکن مسئلہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ ہر عیب 1/3 سے کم تھا. 1/3 اگر ہو تو وہ تو قربانی نہیں ہوگی. کان 1/3 کٹا ہوا تھا اس کا، آنکھ سے بھی 1/3 دکھ رہا تھا اسے، پیر بھی تھوڑا سا لنگڑا تھا. تمام عیب موجود تھے، تمام عیب. اور اسے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے جا رہے ہیں. اچھا بتاؤ، آپ سے کوئی بہت بڑا آفیسر آپ کا یہ کہے کہ میرے لیے آپ گفٹ لے کے آؤ، اور اچھے سے اچھا گفٹ لانا، تو آپ کیا کریں گے؟ اوپلے بھریں گے اس میں. گفٹ میں کیا کریں؟ اوپلے بھر دیں اور اوپر سے چاندی کا ورق لگا کے پیش کریں، لو جی گفٹ لے کے آئے. جب وہ کھولے گا تو انشاءاللہ جیل کی ہوا ملے گی. ہم وقت نے ہماری کیا کی ہے؟ توہین کی ہے. میں نے تو اس سے گفٹ مانگا، اس نے اوپلے پیش کیے. یہی ہم کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے گفٹ مانگ رہا ہے، میرے بندو کیا کرو، میرے نام پر جان دو، میرے نام پر جانور ذبح کرو. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ بالکل مرا ہوا، سڑا ہوا، گلا ہوا، خراب قسم کا جانور لے کر آئے اور اس میں بسم اللہ اللہ اکبر. یہ مری بکری اللہ کے نام. مری بکری کس کے نام؟
اللہ کے نام. یہ ہمارا حال ہے. جیسے ایک بچہ بیمار ہوا تو اس کی ماں نے کہا اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو زمین کے برابر روٹی بنا کے صدقہ کروں گی. تو بچے نے کہا اماں اتنی بڑی روٹی بناؤں گی کھائے پہ؟ کہنے لگی بیٹا ٹھیک تو ہو جا پھر اللہ میاں کو ٹھیکا دکھا دوں گی. یہی حال ہمارا ہے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کا بالکل گھٹیا قسم کا اعلیٰ درجے کا جانور ہمیں لانا چاہیے. اپنی حیثیت جتنی ہے کم سے کم اس حیثیت کا ہمارا کیا ہو، جانور ہو. اور پھر اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو. اچھا جانور لاتے ہیں تو اب دل کے اندر آرزو ہوتی ہے لوگ اسے دیکھنے آئیں. لوگ کیا کریں، دیکھنے آئیں اور دو چار جملے تعریفی کہہ دیں ماشاءاللہ آپ جانور بہت اچھا ہے، کیا کہنے آپ کے، بڑا خوبصورت. یہ دل کے اندر داعیہ ہے. اگر یہ داعیہ آپ کا ہے دل میں کہ لوگ تعریفی جملے کہیں تو آپ کی قربانی ضائع ہے. اگر تو یہ اللہ کے لیے قربانی نہیں ہے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے آپ جانور لے رہے ہیں. اسی لیے تو قرآن نے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں تمہارا گوشت تمہارا خون نہیں پہنچتا، تقوی منکم، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، تقوی کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، وہ اللہ کیا پہنچتا ہے. اس لیے اچھا جانور لانے کے بعد اس کو شہر کا طواف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یا بچے کے حوالے کر دیا کہ وہ شہر کا، محلے کا اور کالونی کا کیا کرے، طواف کراتا پھرے، اور لوگ پوچھیں کس کا، فلاں سیٹ صاحب. ارے واہ کمال کر دیا انہوں نے، اتنی شاندار کٹیا لے کر کے آئے، اتنا شاندار بکرا لے کر کے آئے. مقصد یہ تھا کہ یہ مل گیا، تعریف مل گئی. کل قیامت کے دن ایک دھیلے کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ضعیف روایت ہے، فرمایا سمینوا وحیاکم فإنها علی الصراط متاعکم، اپنی قربانیوں کو موٹا کرو کھلا کھلا کر کے، کل قیامت کے دن پل صراط پر یہ سواری بنے گی، یہ سواری بنے گی. تو اللہ کے دربار میں جو ہمیں پیش کرنا ہے، جو سب سے بڑا دربار ہے، شہنشاہ اعظم کا دربار ہے، اس کے دربار میں پیش کرنا ہے تو ہمیں کتنا خوبصورت، کتنا اعلیٰ درجے کا جانور پیش کرنا چاہیے کہ اللہ کو دینا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی خصلت اور عادت بیان کی ہے کہ دیکھو تمہاری عادت یہ ہے کہ تم گھٹیا چیز مجھے دینا چاہتے ہو، لیکن اگر تمہیں کوئی گھٹیا دے تو لستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، تمہیں اگر کوئی دینا چاہے تو لوگ نہیں الا ایک ایک چشم پوشی کر لو تو بات الگ. تم خود جس چیز کو لینا گوارا نہیں کرتے تو پھر میرے راستے میں اسے کیوں خرچ کرتے؟ اللہ تو سب سے پاکیزہ ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تو اللہ کے لیے تو کیا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی چیز. اور بھائی یہ سب کچھ دیا ہوا کس کا ہے؟ دیا کس کا؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور اللہ ایک مرتبہ سال میں مانگ رہا ہے میرے نام پر جانور ذبح کرو، میرے نام پر جانور قربان کرو، اور پھر اس قربان کرنے میں فائدہ اپنا، اللہ کا فائدہ ہے. بولو بھائی اللہ کا فائدہ ہے کہ اللہ کو مل جائے گا کچھ، ہمارا اپنا فائدہ ہے. دنیاوی اعتبار سے گوشت کھانے کو ملتا ہے، اخروی اعتبار سے یہ ہماری سواریاں جنت کی بن رہی ہیں. ہر بال کے بدلے میں کیا مل رہا ہے، ہمیں ثواب مل رہا ہے. خون کا قطرہ اس کا گر رہا ہے، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اخروی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہمارا اس کے اندر ہے. اور پھر بھی ہم دینے میں کترائیں اور گھٹیا قسم کا مال دیں تو یہ ہماری کیا ہے، دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے کہ ہمارا دل بیمار ہے، اور ایمان کے ضعف اور کمزوری کی علامت ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے جانور کیوں قربان کیے جاتے ہیں، کیا ملتا ہے؟ سیدھی سی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مالک نے حکم دیا ہے، بس چھٹی. کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، خاک ڈالو اس پہ کہ میرے مالک نے حکم دیا ہم اس لیے کر رہے ہیں. تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ اگر کوئی بڑا مالدار آدمی جس کی یہاں نوکر ہو کوئی، اور وہ نوکر سے کہے جناب تم یہ سامان لے کر بازار سے آؤ، وہ کہے جناب آپ کیوں منگا رہے ہیں، اس کی منگانے کی وجہ کیا ہے؟
اس سامان کا کیا کریں گے آپ، کس کو دیں گے؟ اٹھا کے جوتے دو مارے گا، تو کون ہوتا پوچھنے والا؟ تجھے تو یہ کرنا ہے، لے کے آ سامان۔ ایسی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ قربانی کرنا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، بس ہمیں کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں حکم دیا؟ ہمیں اس سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، مالک کا حکم ہو گیا، ہماری گردن جھک گئی، بس سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور آپ نے فرمایا ان 3 دنوں میں جو قربانی کے ہیں سب سے زیادہ پسند اللہ تبارک تعالیٰ کو خون بہانا ہے، اس لیے ہم تو خون بہائیں گے، تمہیں اچھا لگے چاہے تمہیں برا لگے، ہماری بلا سے ہمارے اوپر فرق نہیں پڑتا، ہمارے رب نے حکم دیا ہے، ہم اس حکم کے مطابق عمل کریں گے۔ ہمیں اس میں علت نہیں تلاش کرنا ہے، لاجک نہیں ڈھونڈنا ہے کہ لاجک کیا ہے، کیا ضرورت ہے لاجک کی؟ لاجک وہ ڈھونڈتا ہے، یاد رکھنا، جس کے دل میں محبت کی کمی ہوتی ہے۔ اگر کسی کا محبوب اسے حکم دے یہ کام کرو تو کہے گا جناب آپ کیوں حکم دے رہے ہیں مجھے، کیا وجہ ہے؟ تو کہا جائے گا یہ محبت میں کچا ہے۔ جو عاشق ہوتا ہے وہ تو اس تلاش میں رہتا ہے کہ میرا معشوق، میرا محبوب کسی بات کا حکم تو کرے، میں تو اس کی چشم ابرو کے اشارے پر قربان ہونے کو تیار ہوں، کوئی حکم تو کرے۔ دنیاوی اشاق کا جب یہ عالم ہوتا ہے تو اللہ سے جو محبت کرنے والا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، وہ اللہ کے حکم میں لاجک تلاش نہیں کرے گا، کوئی لم نہیں ڈھونڈے گا، یہ کیوں ہے؟ میرے محبوب کا حکم ہے، میرے معبود کا حکم، میرے رب کا حکم ہے، مجھے کچھ نہیں تلاش کرنا، حکم پر اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ یہ ہمارا ضمیر ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے ضمیر کی کیا ہونا چاہیے؟ آواز ہونا چاہیے۔ باقی ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی لاجک نہیں ہے، اس کی کوئی علم اور علت اور وجہ نہیں ہے، وجوہات ہیں، لیکن ان وجوہات کی طرف ہمارا ذہن نہ جائے، ہمارا ذہن جائے حکم کی طرف۔ میرے رب نے حکم دیا ہے، مجھے کرنا ہے، کیا وجہ، کیا فائدہ، کیا نفع، کیا نقصان، کیا اس میں ہوگا کہ نہیں پڑھنا مجھے؟ محبوب کا حکم ہے، مجھے تو گردن ڈال دینا ہے، اور اس حکم کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے، چاہے گوشت ملے نہ ملے، اور چاہے وہ جانور میرے حصے میں آئے نہ آئے، 100 قربان کروں، 10 قربان کروں، اس سے کیا لینا دینا؟ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ہر سال کی، اور حج کے موقع پر اللہ کے نبی نے 100 اونٹ قربان کیے۔ کتنے؟ 100 اونٹ، 63 اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اور 37 حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے 100 اونٹوں کا گوشت کھایا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، چونکہ خون بہانا مقصود ہے، گوشت مقصود ہے ہی نہیں، خون بہانا مقصود ہے، لہذا جتنا زیادہ خون بہایا جائے گا اتنا ہی اللہ کو کیا ہوگا؟ محبوب ہوگا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ خون بہائیں گے۔ اس لیے کہا گیا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو واجب قربانی ہے وہی کرے، کہ جناب میرے اوپر، میری بیوی پر، اور میرا ایک بیٹا ہے 3 قربانی، اور گھر میں 7 بچے اور ہیں نابالغ، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ نے دیا تو ان کی بھی کرو، اللہ نے دیا کیا ہے؟ ان کی بھی کرو، اور آگے بڑھ کر کے کرو، آگے بڑھ کر کے کرو، اللہ کے نبی کی طرف سے کرو، آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی طرف سے کرو، خلفائے راشدین کی طرف سے کرو، اور جو آپ کے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، ان کی طرف سے کرو۔ اس لیے ان کو ثواب تو ملے گا ہی، لیکن میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا بندہ میرے لیے خون بہا رہا ہے، میرا بندہ میرے لیے خون بہا رہا ہے، تو میرے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئے گی، اور ہو سکتا ہے اللہ اسی وجہ سے مجھے قبول کر لے۔ یہ اپنا نظریہ اور اندیہ ہونا چاہیے، اور کوئی اندیہ اور نظریہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی